حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ منصف، سب سے زیادہ حلیم و بردبار، سب سے زیادہ پاک دامن و عفیف، اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، اور لوگوں کی ایذا رسانی پر سب سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والے۔ ایذا رسانی مطلب لوگ اگر کوئی زیادتی کرتے، کوئی آپ کو پریشان کرتے، کوئی تکلیف پہنچاتے، تو اس پہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ اس کی اوجری ہوتی ہے، اوجری تو آپ کو پتہ ہوگا نا، اوجری جو نکلتی ہے ان میں سے، اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ظلم کی انتہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو مشرکین تھے انہوں نے اونٹ کی اوجری آپ کی کمر پر رکھی۔ تو کوئی بھی تکلیف آپ کو پہنچاتے تو آپ اس پہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ بخاری مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف تھے، اور آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا، اور جس میں یہ اوصاف ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اوصاف جس میں ہوں، اس کا ہر فعل بہترین افعال کا نمونہ ہوگا، اور وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا، اور اس کا خلق اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع، اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے، سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی، سب سے زیادہ جود و سخاوت والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہو۔ جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ کیا بات ہے! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ جب مسکراتے تھے نا، اس کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی۔ کیسے حسین ہوں گے یار، کیسے حسین ترین ہوں گے کہ آپ کی مسکراہٹ سے، آپ کی جو دانتوں کی وہ جو لائٹ ہے، اس کی وجہ سے دیواریں چمک رہی ہیں۔ کیسے حسین ہوں گے یار۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور عظیم، بزرگ اور دبدبہ والا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک، کوئی خوشبودار چیز، کوئی عنبر، کوئی مشک، کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں دیکھی۔ کیا بات ہے! آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص سے مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی۔ مصافحہ کہتے ہیں یہ ہاتھ ملانے کو،
ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں مصافحہ۔ کسی کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیتے تو پورا دن اس مصافحہ کرنے کی وجہ سے اس سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ کیسے نبی یار اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ اور جب کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ مطلب آپ سب بیٹھے ہو نا، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ دیتے اس میں سے الگ سی ایک خوشبو آتی، پتہ چلتا تھا، پہچانا جاتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستہ سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سونگھتا ہوا آپ کو ڈھونڈ لیتا، پہچان لیتا کہ آپ اس راستے سے تشریف لے گئے۔ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ کیسے شفیق اور کریم نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ بس کافی تھا۔